اب پسند کی شادی کا رواج بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. ہر ایک کو اپنی پسند کی شادی چاہیے. لڑکا ہو اسے پسند کی لڑکی چاہیے, لڑکی ہے اسے پسند کا لڑکا چاہیے, جس کو کھلے میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر بولتے ہیں. اب ضرورت پڑ گئی ہے کہ اس کے بارے میں باتیں ہو اسٹیج میں, کیونکہ یہ ہمارے سماج کے لیے کینسر بنتا جا رہا ہے. رمضان میں نے دیکھا 2 لڑکیوں کو بھاگتے ہوئے. رمضان میں 2 لڑکیاں مسلمانوں کے ساتھ بھاگی رمضان میں. وہ تو اللہ کا شکر ہے ایک طریقے سے اس پر, آپ یہاں اس علاقے سے باہر جائیں گے تو ہماری لڑکیاں مرتد ہو کے بھاگ رہی ہیں, لیکن یہاں ایسا ہے کہ مرتد ہو کے تو نہیں بھاگ رہی ہے, لیکن بھاگ تو رہی ہیں. لڑکیاں بھاگ رہی ہیں, لڑکے بھگا کے لے کے جا رہے ہیں. یہ ہو رہا ہے کیوں؟ پسند کی شادی. میں آپ کو کچھ پوائنٹ دیتا ہوں. کئی نوجوان بھی بیٹھے, اللہ کرے کوئی ایک کے دل پہ چوٹ کر جائے تو ہم کامیاب ہیں. کسی لڑکی کے چکر میں آنا یا کسی لڑکی کا کسی لڑکا کے چکر میں آنا, یہ کتنی بڑی تباہی دیکھیے, اور اس کی تباہی کی شروعات دیکھیے. سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں حابیل اور قابیل کا ذکر سنے آپ نے؟ آدم علیہ السلام میں کیا ہوتا تھا, سنیے تھوڑی سی تاریخ. آدم علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا تھا؟ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا نام تھا؟ حوا. ان سے ایک بار میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوتے تھے, دوسری بار بھی ایک بیٹا ایک بیٹی. تو پہلی بار کا بیٹا دوسری بار کی بیٹی, دوسری بار کا بیٹا پہلی بار کی بیٹی سے نکاح ہوتا تھا. یہ سسٹم تھا. ہوا اس دور میں ایسا کہ حابیل اور قابیل, یہ 2 اولاد 2 بیٹے آدم علیہ السلام کے ہوئے. حابیل کے ساتھ جو لڑکی ہوئی اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی ہوئی, ان دونوں کا نکاح ہونا تھا آپس میں. اب ہوا یہ کہ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی, اس کا نام تھا اقلیمہ, بڑی خوبصورت تھی وہ. اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی ہوئی اس کا نام تھا لیوزا, وہ شکل سے اچھی نہیں تھی. اب یہ تھا کہ حابیل اور اقلیمہ کا نکاح ہوگا, یہ خوبصورت ہے. قابیل اور لیوزا کا نکاح ہوگا. اب قابیل نے جب دیکھا نا کہ میرے ساتھ جو ہوئی ہے وہ اقلیمہ بڑی خوبصورت, تو جو میرے ساتھ اقلیمہ خوبصورت ہوئی ہے اس کا نکاح حابیل کرے گا, ایسا نہیں ہونے دوں گا. وہ پڑ گیا اپنی بہن کے چکر میں. اب جب چکر میں پڑا, اس کے عشق میں پڑا, اس کی محبت میں پڑا, تو تباہی کیا آئی, بربادی کیا آئی. سنیے, بربادی یہ آئی کہ زمین پر سب سے پہلا قتل, سب سے پہلا خون, سب سے پہلا مرڈر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا کیا. پہلی قتل. اور اس قتل سے پہلے اس نے کیا کیا؟ اقلیمہ کو لے کر کے بھاگا. تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اپنی بہن کو لے کر کے بھاگا, اور جب بھاگنے کے بعد پھر بچاؤ نہیں ہوا, اپنے سگے بھائی کی قتل کیا. اور قتل جب کیا تو قتل کرنے کے بعد, اب عجیب تاریخ ہے یہ کہ زمین کی پہلی موت, سب سے پہلی موت زمین کی یہ حابیل کی ہوئی تھی, اور قتل کے ذریعے سے ہوئی تھی. اور وجہ بنی تھی یہی محبت. یہی محبت کی وجہ سے حابیل جیسے نیک شخص کی قتل ہوا اور مرڈر ہوا, اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کا دل دکھا. اور آج بھی وہی ہو رہا ہے. آپ نے حضرت علی کی قتل سنے؟ حضرت علی کو بھی قتل کیا تھا. حضرت علی کو جس نے قتل کیا تھا, حضرت ابن ملجم, ایک خارجی خاتون تھی اس دور میں. اس خارجی خاتون نے, بہت خوبصورت تھی, اس نے اعلان کیا تھا کہ اگر مجھ سے کوئی نکاح کرنا چاہے تو میرے مہر میں 2 چیز ہے. ایک ٹھیک ٹھاک مہر بتائی, اور دوسرا علی کا خون بتایا کہ اگر مجھ سے نکاح کرنا ہے تو علی کو قتل کرو. ایک شخص اس کے عشق میں گرفتار ہوا. جب عشق میں گرفتار ہوا تو اس کو پیشکش کیا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو بولے مجھ سے شادی کرنا ہے؟ بولے ہاں کرنا ہے. تو بولے 2 چیزیں, ایک تو بہت سارا مہر دینا پڑے گا, اور دوسرا علی کو قتل کرنا پڑے گا. وہ بدبخت ابن ملجم جب اس عورت کے عشق میں گرفتار ہوا تو اس نے کیا کیا؟ حضرت علی کو قتل کیا. غور کیجئے, حضرت علی کو قتل کر کے, شہید کر کے, پھر اپنی محبت کی پیاس بجھایا. آج بھی ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں, کھل کے اپنے گھر میں بولتے ہیں مجھے یہ پسند ہے, میں اسی سے شادی کروں گا. لڑکی بولتی ہے مجھے یہ پسند ہے, مجھے اسی سے شادی کرنا ہے. اور ماں باپ سے لوگ یا تو پوچھتے نہیں, یا پوچھتے بھی تو پریشرائز کے ساتھ. اب غور کیجئے, جس ماں باپ نے, میرا ایک لائن یاد رکھے, جس ماں باپ نے ہماری پسند کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی, اب ہم انہیں پسند بتائیں گے؟ جس ماں باپ نے ہماری پیدائش کے دن سے لے کر کے ہمیں پیر پہ کھڑا کرنے تک اپنی پسندوں کو قربان کر کے ہماری پسند کا خیال رکھا,
اب ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پسند کے مطابق سارا کچھ ہو، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی پسند کو سب سے بہتر سمجھتا ہے۔ پہلے میں نے جب اس پر تحقیق کی نا، اس پہ بات چونکہ ہونا چاہیے تو میں نے کئی تحقیق کیا۔ ایک تحقیق میں نے یہ کیا اس پر کہ ایسے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا قدم بہک رہا ہے نا تو اس کو نمازی بنا دو۔ کس کی طرف لے آؤ؟ نماز کی طرف۔ جیسے ایک واقعہ بہت مشہور ہے نا، نزہت المجالس وغیرہ میں لکھا ہے کہ ایک شخص کسی عورت کے عشق میں گرفتار ہوا، اور اتفاق سے وہ عورت جو تھی جس کے عشق میں گرفتار ہوا وہ کسی مسجد کے امام صاحب کی بیوی تھی۔ مسجد کے امام صاحب کی بیوی کے چکر میں پڑ گیا، خط لکھا، محبت کا مارا خط لکھا امام صاحب کی بیوی کو کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ امام صاحب نے کیا کرا؟ وہ امام صاحب کی بیوی، امام صاحب کی بیوی حیا والی، پردے والی، انہوں نے کیا کری؟ اپنے شوہر کو بتا دی کہ یہ دیکھو کسی بدتمیز نے خط لکھا ہے۔ تو امام صاحب مولانا کہنے لگے اپنے عاشق کو جواب لکھو۔ کیا جواب لکھو؟ جواب یہ لکھو کہ شہر کی فلاں مسجد میں جاؤ، 40 دن تک 5 وقت کی نماز مسجد کے پہلی صف میں پڑھنا، 40 دن تک پہلی صف میں نماز پڑھو، 41ویں دن میرے پاس آنا، مجھے تمہاری محبت قبول ہے۔ اب یہ عشق کا مارا کیا نہیں کرتا؟ اسے تو محبت کی بھوت سوار تھا نا، اس نے نماز پڑھنا شروع کیا، اور جب نماز پڑھنا شروع کیا تو نماز 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 40 دن جب گزرا، 41 دن 42 دن 43 دن، اب وہ عاشق جو ہے نا، اب کوئی خط نہیں کچھ نہیں، اس عورت کی گلیوں کو بھول گیا۔ اب وہ عورت جو تھی نا، اس نے آزمانا چاہیے کہ کیا بات ہوئی، انہوں نے خط لکھا کہ کیا بات ہے، 40 دن کے بعد نظر نہیں آئے؟ تو اس کا جواب جو تھا نا وہ سنیے، وہ جواب میں کہتا ہے کہ ایک ایک سجدہ میں رب کی بارگاہ میں کرتا رہا اور میرا قرب رب سے بڑھتا رہا، اور اب حال یہ ہے کہ میرے دل میں کسی اور کے عشق کا چراغ نہیں، میرے خدا کی محبت کا چراغ جل رہا ہے۔ اب جب میرے سینے میں میرے خدا کی محبت کا چراغ جل رہا ہے تو اب مجھے کسی اور کی محبت نہیں چاہیے، مجھے خدا کی محبت میں بڑا مزہ آ رہا ہے۔ یہ بھی ایک پہلو ہے، لیکن حضرت اس کا ایک پہلو اور ہے جی، تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ بھی ایک آیت ہے، یہ بھی آیت ہے کہ نماز برائیوں سے بچاتی ہے، لیکن اس میں ایک اور پہلو ہے جس کو میں نے اور غور کیا، کیونکہ میں جو سوشل میڈیا میں متحرک ہوں نا، تو میرے پاس لاکھوں لوگوں کی جو ایک سامنا ہوتا ہے، وہ جو آتا ہے اس سے میں جو نچوڑ نکالا ہوں۔ کئی لوگ حضرات ایسا پوچھتے ہیں کہ ہم تہجد پڑھتے ہیں تو ہم تہجد سے ہماری یہ دعا قبول ہو جائے گی کہ میری پسند کی شادی ہو جائے؟ لوگ یہ بولتے ہیں۔ اور اگر میں آپ کو ایک میں نچوڑ عرض کر دوں، اگر کوئی کنواری لڑکی تہجد کی نماز پابندی سے پڑھ رہی ہے تو ماں باپ کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ بچی تہجد کیوں پڑھ رہی جی، ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، ہلکے میں بالکل نہیں لینا چاہیے کہ بچی اور نمازیں نہیں پڑھ کے تہجد میں اٹھ رہی ہے، اور تہجد میں اٹھ رہی ہے تو آپ یقین کریں 90% لڑکی اگر تہجد پڑھ رہی ہے تو وہ کسی کی محبت میں پڑھ رہی، خدا کی محبت میں نہیں پڑھ رہی۔ یہ میں بالکل اچھے سے آپ کو عرض کر رہا ہوں، لڑکوں کا بھی یہ حال ہے، لڑکے بھی یہی کرتے ہیں۔ تو اب آپ غور کیجئے، جو نماز غیر کی محبت نکالنے کے لیے پڑھی جانی تھی، وہ نماز غیر کی محبت پانے کے لیے پڑھی جا رہی ہے۔ اب وہ نماز کام کیوں نہیں کر رہی ہے؟ آپ کہیے کہ وہ نماز کام کیوں نہیں کر رہی؟ تو بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات۔ جب آپ تہجد کے مصلی پر جا کر کھڑے اس نیت سے ہوئے کہ مجھے کوئی غیر مل جائے تو خدا کیوں ملے گا؟ آپ نے بد نیتی کے ساتھ جو عبادت شروع کی، اس کے بعد آپ کو صحیح نہیں ملنا، غلط ہی ملنا ہے۔ اللہ کرم کرے، رب میرا کرم کرے کہ یہ چیزیں ہمارے سمجھ میں آ جائیں۔ ہمارے نوجوانوں کو بھی چاہیے، ہمارے نوجوان لڑکوں کو بھی چاہیے، لڑکے بھی ہوشیار رہیں، کیوں کسی کی خاندان کی عزت خراب کرنا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آج کل تو حالات اتنے خراب ہیں کہ جب یہ بھاگ کے شادی کرنے والے لوگ ہیں نا، جب ان کی اولاد ہوگی اور اولاد سمجھنے والی ہوگی تو آپ کے پڑوس کا کوئی بندہ سب سے پہلے اس اولاد کو یہی سکھائیں گے کہ تمہارے ماں باپ بھاگ کے شادی کی تھی، یہی بتائیں گے، پہلے ان کو یہی بتائیں گے کان میں پھونک کر کے، تو کیا بتائے گا تیرے ماں باپ تو بھاگ کے شادی کیے تھے۔ اب آپ غور کیجئے، وہ اولاد کیا منہ دکھائے گی کسی کو؟
آج کل اڑوسی پڑوسی اور آس پاس کے لوگ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے ایسے ہیں کہ آپ کے پردے ڈالیں گے؟ نہیں، پردے ڈالنے والا وقت ختم ہو گیا. اب تو پردے اٹھاتے ہیں لوگ، برائیاں بتاتے ہیں. وہ بچہ جس کو کچھ نہیں معلوم تھا، پہلے اس بچے کو یہی بتایا جائے گا کہ تمہارے ماں باپ نے بھاگ کر کے شادی کیا تھا. اب جب وہ بچہ جب پہلی بار باہر سنے گا اور پھر آگے پوچھے گا امی آپ لوگ بھاگ کے شادی کی کیا بولیں گے اس اپنے بچے کو کہ ہم نے کیوں بھاگا تھا؟ یہ تو میں دنیا کی ذلت بتا رہا ہوں، آخرت کی ذلت تو ابھی بچی ہی ہے، جو مرنے کے بعد فرشتے آ کے بتا دیں گے مار کر کے کہ تم نے حرکت کیوں کیا تھا. یہ تو میں دنیا کی بتا رہا ہوں کہ دنیا میں اتنی ذلت ہے. میں نے ایسے باپ دیکھے بھائی لوگ، ایسے باپ دیکھے کہ جو سماج میں سر اٹھا کے چلتے تھے، سماج میں ان کی شان تھی، عزت تھی. میں نے ایسے باپوں کو دیکھا کہ ان کی بیٹیاں بھاگی، پھر وہ بندہ کبھی اپنے سر کو اٹھا کر کے نہیں چلا. جی ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. کبھی پھر سر اٹھایا ہی نہیں، اس کی بیٹی نے سر اٹھانے لائق رکھا ہی نہیں ان کو، یا ان کے بیٹے نے سر اٹھانے لائق نہیں رکھا. اس لیے اگر اپنے سینے میں کسی کی محبت کا چراغ جلانا ہے تو خدا کی محبت کا چراغ جلائیے. تبرک آ گیا ہے، ایک واقعہ بس سن لیجیے، روایت سن لیجیے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں. یہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا میری بیٹی روئے جا رہی، چپ ہی نہیں ہو رہی. میں بہت سمجھا لیا، مان نہیں رہی، اب آپ چلیے تو شاید مان جائے. حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ہمارے نبی کے دودھ کے بیٹے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں. جب یہ گئے تو ٹھیک ہے چلتا ہوں، گئے سمجھانے کے لیے. بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ چپ ہو جاؤ، تمہارے گھر والے پریشان ہو گئے. تو اس بچی کا جواب سنیے. بچی کہتی ہے میں 2 باتوں کی وجہ سے رو رہی ہوں. کیا بات ہے؟ بولے ایک تو یہ بات ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ یہ جو آنکھیں خدا نے دیا ہے مجھے، کیا یہ میری آنکھیں قیامت کے دن خدا کو دیکھ پائے گی؟ کبھی یہ سوچتی ہوں، اور کبھی جب یہ سوچتی ہوں کہ خدا کو دیکھ پائے گی تو شکرانے میں روتی ہوں کہ اتنی اچھی آنکھیں دیا ہے، تب روتی ہوں. اور اگر کبھی دل یہ کہتا کہ نہیں یہ آنکھیں اس قابل تمہاری نہیں ہے کہ خدا کو دیکھ پائے، تب پھر اس لیے روتی ہوں کہ جو آنکھیں خدا کو دیکھنے قابل نہیں ہے وہ آنکھیں رہ کے کیا کرے گی؟ رو کے ختم کر لیتی ہوں. کہتا یہ کیسی محبت تھی. اب وہ لڑکی نے یہ بات کہی نا، تو حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں بیٹی میں نے تو تمہارا علاج کرنے آیا تھا، تم نے مجھے بیمار کر کے واپس کیا ہے. کیسے لوگ تھے. اللہ کرے کہ وہ محبت ہمیں مل جائے جو خدا رسول اللہ رسول کے چشم کے چراغ کو ہمارے سینے میں جلائے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی خوب توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.